अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई महंगाई। अगर गुज़श्ता 3 से 4 साल के अरसे की बात की जाए तो पाकिस्तान में अवाम के लिए जो सबसे अहम चैलेंज रहा वो महंगाई का बढ़ जाना है। गुज़श्ता कई अरसे में पाकिस्तान की जो महंगाई की जो शरह है वो भरपूर नजर आई और साथ में एक और अहम मसला था जिसने इस महंगाई के तूफान को मजीद बढ़ावा दिया। मैं अगर बात करूं पाकिस्तानी रुपए की तो पाकिस्तानी रुपए ने मुसलसल अपनी कदर को खोया और साथ में जो डॉलर की जो उड़ान है उसमें इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता चंद माह में डॉलर काफी ज्यादा आगे बढ़ गया, जबकि डॉलर के हवाले से अगर पाकिस्तानी रुपए की कदर को देखें तो उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने में आई। आज भी बात करें तो डॉलर बहुत भरपूर इजाफे के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर इस वक्त नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर को किस तरीके से मुस्तहकम रखा जाए। पाकिस्तान में काम करने वाले इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, कारोबारी हजरात, तमाम तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग आज इस बात को लेकर परेशान है कि अगर डॉलर की उड़ान इसी तरीके से चलती रही तो पाकिस्तानी मईशत को भरपूर असरात इसके भुगतना होंगे और ये असरात देर पा हो सकते हैं। एक और बड़ा अहम मसला कि पाकिस्तानी मईशत का जो डिजाइन है वो ऐसा है कि पाकिस्तान की मईशत में इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा दारोमदार है और पाकिस्तानी इंपोर्ट्स जब की जाती हैं और डॉलर का जब इजाफा होता है तो वहां पे एक बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि डॉलर की कीमतों का बढ़ जाने से जो इंपोर्ट किया जाता है मटेरियल उसमें भी इजाफा हो जाता है, जिसमें एक बड़ी तादाद है उस अजनास की जो हम डेली यूज में कंज्यूम करते हैं, यानी कि एडिबल आइटम्स का जो एक एरिया है उसको नंबर जब बढ़ जाता है तो उसके असरात मईशत पे और इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। आम आवाम के लिए जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात हो जाती हैं और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको कंट्रोल करने में गुज़श्ता कई अरसे से जो मौजूदा सेटअप है वो नाकाम नजर आता है। इस मौके के ऊपर जिस तरीके से कल डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक का एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट भी आपको सुनाते हैं। उस स्टेटमेंट में जो कुछ कहा गया उसके ऊपर भरपूर रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो स्टेटमेंट पहले आपको सुनाते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो है तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं होगा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। सर महंगाई में बोले कुछ आपने बोला कि डील से नहीं आए, वो डील हो गई है। सर महंगाई की वजह क्या है पाकिस्तान में? आइंदा फिर मुलाकात होगी। ओके सर आज की मुलाकात करेंगे, साथ बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे। सर महंगाई ज्यादा है, चाय नहीं अफोर्ड नहीं होगी। सर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी पाकिस्तान में? सर आपने सुना कि किस तरीके से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर भरपूर तौर पर दिफा कर रहे हैं कि किस तरीके से डॉलर का बढ़ जाना और पाकिस्तान की रुपए के कदर का खो देना भी एक उनको फायदा नजर आ रहा है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान से रहने वाले बाहर जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उसमें उनको भरपूर फायदा हो रहा है। और शायद ये वो बात भूल गए कि ये जो तादाद है, ये जो नंबर है, जो मुल्क से बाहर रहता है, जो डॉलर्स में कमाता है, जो पाक रुपीज में उसकी इनकम नहीं, जिसकी इनकम पाउंड में, डॉलर में या दीगर करेंसी में, वो
تعداد بہت کم ہے, وہ محدود تعداد ہے. اور اگر ڈالر بڑھ جانے کے اثرات اور فوائد کے حوالے سے جو فرما رہے تھے موصوف, اگر وہ یہ بات جان لیتے کہ ڈالر بڑھ جانے کے اثرات میں اگر فائدے زیادہ ہیں, نقصانات زیادہ ہیں, تو شاید وہ یہ بات نہ کہتے. شاید ڈاکٹر رضا باقر کے حوالے سے یہ بات بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر ڈالر کے بڑھ جانے کو اس حد تک انڈورس کر رہے ہیں. کیا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر اس طرح کی روش کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے ڈالر کی اونچی اڑان ہے وہ اسی طریقے سے اگر جاری رہتی ہے تو آخر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کون ہے وہ جو پاکستان سے باہر پیسے کماتا ہے اور اس کا پاکستانی روپے سے گر جانے سے اس کو بھرپور فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ سارے سوالات کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی, پاکستان کی عام عوام شدید تنقید کر رہی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے اس بیان کو. اگر میں محمد ادریس صاحب جو کہ کراچی چیمبر آف انڈسٹریز کے صدر ہیں, ان کی اگر اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتا چلوں تو انہوں نے بھی اسی طریقے کے تاثرات کا اظہار کیا اور انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ سب کہنا خود تشویش کا باعث ہے اور یہ تمام تر چیزیں مزید پاکستان کی معیشت کو ڈینٹ پہنچا سکتی ہیں. اگر بات کی جائے تو پاکستان کی معیشت میں اس وقت ایک بڑی محدود تعداد میں لوگ رہتے ہیں جو کہ باہر رہتے ہیں, اور پاکستان کی کمیونٹی کے وہ لوگ جو ایکس پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. تو اگر فوائد کو اور نقصانات کو بیلنس کیا جائے تو فوائد بہت کم بلکہ نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم فرمائی کہ جو پاکستان کی امپورٹس ہیں اس کا جو دار و مدار ہے وہ بھی پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت زیادہ ہے, اور اگر صورتحال ایسے ہی چلتی رہے تو ہو سکتا ہے کہ امپورٹرز کو اپنی امپورٹ کو کچھ عرصے کے لیے شاید روکنا پڑ جائے. پاکستان کی امپورٹس میں یاد رہے کہ ایک بڑا جو آئٹم ہوتا ہے, بڑا کوانٹم جو ہوتا ہے وہ ایڈیبل آئٹمز کا ہوتا ہے, اور اگر یہ ایڈیبل آئٹمز کا جو مٹیریل کو اگر امپورٹ مہنگی ہوگی تو پاکستانی عوام کو یہ چیزیں مہنگی خریدنی ہوں گی. پاکستان میں جہاں پہ نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کی جاتی ہیں بلکہ پاکستانی معیشت میں بھرپور ایک حصہ کروڈ آئل کا بھی ہے, جب وہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ سارے معاملات ہمیں آلریڈی نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انفلیشن کو بڑھاوا دیتے ہیں. ساتھ ساتھ ملک میں بیشتر سماجی اور کاروباری شخصیات نے اس بیان کے رد عمل میں شدید تنقید کی ہے, اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر حکومت اگر اس طرح کے بیانات کو انڈورس کرے گی اور حکومتی نمائندے, اگر اسٹیٹ بینک کے نمائندے اس طرح کے بیانات کو انڈورس کریں گے تو ڈالر کی قدر میں کیسے کمی لا سکتے ہیں, کیسے پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی پالیسیز میں مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ ماہ جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی اور ڈالر کے حوالے سے بات کی گئی کہ ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ ڈالر میں جو یہ اضافہ ہے وہ بہت حد تک مصنوعی ہے اور وقتی ہے, اور یہ جو اضافہ ہو چکا ہے اس اضافے کے اثرات بہت محدود عرصے تک رہیں گے, جس کے بعد ڈالر ایک بار پھر سے قابو ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت کے بعد جہاں پہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے, دیگر لوگوں کی جانب سے, حکومتی نمائندوں کی جانب سے, اس تمام تر باتوں اور دعووں کے باوجود ڈالر آج اونچی اڑان کی طرف گامزن ہے اور اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. روپیہ اپنی قدر تیزی سے کھو رہا ہے اور عوام ہے کہ ایک بار پھر سے مہنگائی کے آگے بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں. عوام کی اگر بات کریں تو اس وقت عوام کے مشکلات اور پریشانیوں کے حوالے سے کوئی سنوائی نظر نہیں آ رہی, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی لوکل پالیٹکس میں بھی آج ایک بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے جو کہ مہنگائی کے حوالے سے ہے, اور پاکستان کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے, جو سیٹ اپ ہے, اس کو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مہنگائی کا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سمیت پاکستان کی کابینہ جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے اس کو یہ بات سوچنا ہوگی کہ اگر اس طرح کے بیانات اگر آئیں گے تو یہ نہ صرف حکومت کے موقف کو ایک حد تک ڈینٹ کریں گے بلکہ یہ دورس اس کے نتائج ہوں گے جو پاکستانی معیشت کو بھگتنا ہوں گے, اور جہاں پاکستانی معیشت خطرات کا شکار ہوگی وہیں پہ ایک عام پاکستانی کی زندگی مزید مشکل سے مشکل تر ہو جائے گی. گورنر اسٹیٹ بینک کے بیان سے کچھ لوگوں نے یہ بھی اخذ کیا کہ شاید گورنر اسٹیٹ بینک اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ڈالر بڑھ جانے سے ملک کو فائدہ ہے, اور وہ اگر ڈالر مزید بڑھ بھی جاتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور پاکستانی انڈسٹری کو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ جو حقیقی زمینی حقائق ہیں وہ کچھ مختلف نظر آتے ہیں. زمینی حقائق کو دیکھیں تو پاکستان کا ایک بڑا دار و مدار ہے روپے کی اسٹیبلٹی پہ. اگر روپیہ اسٹیبل نہ ہوا
ہوا تو پاکستانی امپورٹ کا جو حجم ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. پاکستان کا امپورٹ بل جیسے ہی بڑھے گا اس کے اثرات دور اثر ہوں گے اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ بہت زیادہ گہرے نظر آئیں گے. اس وقت بھی ہم کافی عرصے سے بیلنس آف پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے. اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے بے قابو رہی تو یہ صورتحال مزید آگے تشویشناک ہو سکتی ہے. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے اور کچھ مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے کیونکہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کیا جائے گا کہ ایف اے ٹی ایف کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوا. ایف اے ٹی ایف میں کیونکہ بات تو کی جاتی ہے کہ پاکستان نے تمام تر اپنے کام کو پورا کیا, پاکستان کے تمام تر معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں, لیکن ایف اے ٹی ایف نے ایک بار پھر سے پاکستان کو سٹے پہ کر دکھا دیا اور ایک بار پھر سے وہ ہری اور لال لائٹ کے بیچ اورنج لائٹ ہے اس کے اوپر ٹھہرا کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کو مزید 3 سے 4 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ ایف اے ٹی ایف میں بہت کچھ دیکھا گیا اس بار بھی اور ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پاکستان کو کچھ حد تک ریلیف دیا جائے گا, لیکن جو بھرپور پاکستان نے ایک اپنی کیمپین رن کی, بھرپور کوششوں سے ایف اے ٹی ایف کے تمام تر جو نکات تھے ان کے اوپر کام کیا, لیکن ایف اے ٹی ایف شاید راضی نہیں ہو پا رہا. ایف اے ٹی ایف کیوں راضی نہیں ہو پا رہا, کیا وجہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے ایک بار پھر سے پاکستان کو 3 سے 4 ماہ کا وقت دے دیا اور ایک بار پھر سے 3 سے 4 ماہ کے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا اس کو ایک بار گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے یا نہیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب علی عثمانی صاحب. ان سے ذرا جانیں گے کہ یہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ کیا ہوا اور یہ معاملات کہاں تک بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ علی یہ بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان نے بھرپور کیمپین رن کی, پاکستان نے جو پرفارم کیا, جن پوائنٹس کا پاکستان کو کہا گیا تقریباً ان تمام تر نکات کے اوپر پاکستان نے کام کیا, بھرپور کام کیا, لیکن ایف اے ٹی ایف کیوں پاکستان کو گرے لسٹ پہ ابھی تک مینٹین کیے ہوئے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان نے جو پرفارمنس کی ہے, نو ڈاؤٹ اس کے اندر بہت بڑی لیول پہ پیش رفت ہوئی ہے پاکستان میں. ہم اگر کمپلائنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چاہے چھوٹے لیول پہ جا کے دیکھیں, گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھیں یا پھر ہم کارپوریٹ لیول پہ جا کے دیکھیں, ہر جگہ پر پاکستان نے جو ہے وہ ان کمپلائنسز کو بروئے کار لاتے ہوئے خاص طور سے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں, پھر کمپنیز ایکٹ کے اندر بھی کچھ امینڈمنٹس کی ہیں جو بی او کے حوالے سے, الٹیمیٹ بینیفیشری اونرز کے حوالے سے, اور بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی کافی ڈاکیومنٹیشن کے اوپر پاکستان جا رہا ہے. تو ون آف دی سڈن ان شارٹر ٹائم پیریڈ کے اندر پاکستان نے جو اس پر پرفارمنس کی ہے وہ آؤٹ کلاس ہے, نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل ایشو جو آ رہا ہے وہ پرابلمٹک جو سینیریو ہے, جس کو میں بھی اس کو کور کر رہا تھا, آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایف اے ٹی ایف کے جو 26 پوائنٹس میں سے تقریباً ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹس کو تو اپروکسیمیٹلی ہم نے اچیو کر ہی لیا ہے, اور اس کے اوپر ایف اے ٹی ایف خود بھی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے. جو مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو ایک بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جس کے اندر کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے کچھ مطلوب افراد ہیں یا انٹرنیشنل لیولز کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیررسٹ لسٹ میں ہیں اور پاکستان کو ان کے اوپر کارروائی کرنی ہے, یا پاکستان نے ان کے اوپر کوئی جو بھی اس کے اوپر ان کے اوپر سزا دینی ہے یا جو بھی اس کے اوپر ایک ایکٹ کرنا ہے, تو اس کے اوپر بھی پوری فل بریفنگ ایف اے ٹی ایف مانگتا ہے. تو ان مین وائل ان تمام تر چیزوں کی بیسس کے اوپر ایک بہت ہی ایک سمجھیں سینٹرل ایجنڈا اگر دیکھ لیں پورے ایف اے ٹی ایف کی جتنے بھی ریکمنڈیشن. علی یہ بتائیں کہ پاکستان نے گزشتہ جب بھی 2 سے 3 سال کے عرصے میں ایف اے ٹی ایف میں ریویو پریزنٹ کیا, اپنی پرفارمنس کو پریزنٹ کیا, تو پاکستان نے ہر بار بھرپور ایکسیلریٹ کیا, امپروومنٹ شو کی, اور یہ امپروومنٹ بہت سگنیفیکنٹ امپروومنٹ رہی. لیکن ان سب کے باوجود ایف اے ٹی ایف ہر بار کوئی نہ کوئی ایسے نقطے کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کو اسٹے پہ رکھ دیتا ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کیونکہ اگر ایف اے ٹی ایف کا کام ملکوں کو بلیک میل کرنا تو ہرگز نہیں ہوتا, ملکوں کو بلیک لسٹ کرنا تو ہرگز نہیں ہوتا. پاکستان کو جس طریقے سے امپروومنٹ شو کیا, اس امپروومنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اب گرے لسٹ سے نکال کے ایک بار پھر سے وائٹ لسٹ میں ڈال دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, میں اس بارے میں اگر تھوڑا سا ایک نیوٹرل اوپینین دیتا ہوں
کہ جب بھی پاکستان کا ریویو ہوا ہے تو پاکستان نے پیش رفت کی ہے. یہ یاد رکھیے کہ پہلے 21 پوائنٹس کے اوپر پاکستان نے پیش رفت کی تھی, اس کے بعد 24 پوائنٹس کے اوپر پیش رفت کی, پھر 26 پوائنٹس کے اوپر پاکستان نے پیش رفت کی. تو گریجولی پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ موو کر رہی ہے, جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہم کرتے جا رہے ہیں, ہر ایک نیکسٹ لیول کے اوپر پاکستان آتا چلا جا رہا ہے. کہ 21 نکات کے اوپر پاکستان نے عمل کیا, پھر 24, 25, 26 تک کے پاکستان پہنچا. مگر الٹیمیٹلی یہ والا جیسے لاسٹ کی ریویو تھا اس میں بھی پاکستان 26 پوائنٹس کے اوپر جو ہے اس نے کمپلائنس کیا ہوا تھا. یہاں پہ اگر ہم اس کو بائسنس سے ہٹ کے دیکھیں تو ایف اے ٹی ایف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیسائزڈ ہے اور کچھ ملک اس کے اوپر انٹروین کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں پولیٹیسائز ہے, اس کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے؟ دیکھیں پولیٹیسائزڈ اگر کوئی بھی اگر بحیثیت پاکستانی اپنے کیس کو پوری دنیا کے سامنے لے کے جا رہا ہوں اور اس کو جو پریزنٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کے 26 پوائنٹس کو اپریشیٹ بھی تو کیا جا رہا ہے نا سر. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ کے بھی نکالی جا رہی ہے نا, کہ کوئی ایک ایسا لوپ ہول مل جائے, کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس کی بیس پہ جو پوری آرگیومنٹ ہے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ ہے نا اس کو ہم اگر ایز اے پاکستانی پیرامیٹر میں لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بالکل ہی بیس لیس آرگیومنٹس ہیں اور ہم ایسا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ آرگیومنٹ اگر دیکھیں تو پورا یہ جو 27 پوائنٹس کے اوپر جس پہ پاکستان کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر افغانستان اور امریکا کے درمیان 20 سال سے 21 سال سے ہم جنگ دیکھ رہے ہیں, یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. یعنی ٹیررسٹ کا جو نام ایک اسٹارٹ ہوا تھا اور ایکسٹریمسٹ کا نام شروع ہوا تھا, تو ایف اے ٹی ایف نے اسی ایک پوائنٹ آف ایجنڈا کو بنا لیا. اور اگر جو بھی اس معاملے کو دیکھتا ہوگا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کو دیتا ہوگا تو وہ انہی پوائنٹس کے اوپر دے رہا ہوگا نا سر. تو یہ تو ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کے اوپر 20-21 سال کی جنگ چلتی رہی اور جس کے اختتام جو ہے وہ بالآخر سمجھ میں نہیں آیا کہ امریکہ جیتا کہ افغانستان جیتا. تو یہ جو انتہائی مطلوب لوگوں کی فہرست فراہم کی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کی جانب سے یا عالمی انٹرنیشنل ایجنسیز کی جانب سے, اس پہ پاکستان سے کہا گیا کہ آپ ان پہ جو بھی کارروائی کر رہے ہیں, خاص طور سے پھر ہم دیکھیں اگر کوئی ہمارا پڑوسی ملک اس کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہے تو وہ بھی ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کے کر رہا ہوگا نا کہ اگر آپ یہ علی لیکن یہاں سوال یہ آ جاتا ہے, سوال یہ بنتا ہے کہ جنگ کسی اور کی, معاملات کسی اور کے, پاکستان کو کیوں پریشرائز کیا جاتا ہے؟ اور اگر مطلوب شخصیت کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت پاکستان کو ایسے بہت سے لوگ مطلوب ہیں جو کہ کچھ ہندوستان میں موجود ہیں, کچھ برطانیہ میں موجود ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی پاناما لیکس آئے, پھر پنڈورا لیکس آئے. تو یہ جو تمام تر منی لانڈرنگ ہوتی ہے, جو پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے, جن ممالک میں پارک ہوتا ہے, وہاں اس پیسے کا یوٹیلائزیشن کوئی دوائیاں بنانے کے لیے تو نہیں کیا جاتا, تو اس پیسے کی یوٹیلائزیشن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ کی جاتی ہے, سیف ہیونز دیے جاتے ہیں. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن لگائی کہ تقریباً 20 سال کے درمیان پاکستان کے اندر کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر ایک جو ہے پیسہ آتا رہا کہ پاکستان نے اپنی زمین جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ چیز تھی یا اسٹیٹ آف وار کی کنڈیشن آپ کہہ لیں. اب پاکستان کے اندر تو یہ ایلیگیشن لگ گئی اور پاکستان کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب پاکستان ڈیفینیٹلی اپنا موقف بھی پیش کر رہا ہوگا ایف اے ٹی ایف کے اندر, صحیح, ٹھیک ہے. اگر یہ موقف پاکستان سے کاؤنٹر موقف پیش کر رہا ہوگا کہ سر یہ دیکھیں اگر آپ نے یہ چیزوں کی ایلیگیشن لگائی ہے تو پاکستان نے کچھ اس کے اوپر حکمت عملی اور اقدامات بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے. اگر پاکستان نے اس پہ اقدامات کیے ہیں تو پاکستان نے وہ آگے پیش کی ہوگی, اور پاکستان کو بھی کچھ ایسے لوگ مطلوب ہیں جس پاکستان کو جن سے تھریٹ ہے یا ایکسٹریمزم کے اوپر, تو پاکستان نے وہاں پہ بھی وہ چیزیں پیش کی ہوگی. الٹیمیٹلی بات یہ آتی ہے کہ ہم جب ایک ریویو آ جاتا ہے یا ریزلٹس آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف نے یہ کر دیا یا پولیٹیسائزڈ ہو گیا. ہم کو خود بھی اس کو عوام کے سامنے آ کے بتانا چاہیے, جو بھی اس وقت منسلک لوگ تھے, چاہے جو بھی اس وقت ایف اے ٹی ایف کے لیے پاکستان کے ساتھ, پہلے تو ہمارا سر صاحب سے میں خاص شاید ابھی بھی ہمارا سر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, تو یہ چیز پاکستان نے بھی پورٹری کی ہوگی آگے جا کے. اچھا علی, ایک اور سوال یہاں بھی یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ کی. پاکستان کی عوام کا بہت سا پیسہ غیر ملکی بینکوں میں پڑا ہوا ہے. پاکستان تو اکثر مطالبہ کرتا ہے ان ملکوں سے, ان فورمز پہ جا کے پاکستان بات کرتا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے حق کا پیسہ ہے, یہ پیسے کو لوٹایا جائے. ایف اے ٹی ایف اس طرح کے معاملات کو کیوں نہیں سنتا؟ کیوں پاکستانی عوام کی آواز کو وہ نہیں سنتا؟ کیوں ایک لیڈ کی بات سن کے, کیوں ایک پولیٹیسائز وے میں پاکستان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, مطلب میں کہتا ہوں ون آف دی بیسٹ پوائنٹ کہ آپ نے اس پہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کہا ایک جو طرف موجودہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان سے باہر گئی ہے, رائٹ؟ جی بالکل. واٹ ایور لیگل چینل کے ساتھ تو نہیں گئی ہوگی نا سر, جب بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان ایلیگیشن لگا رہی ہے, ٹھیک ہے.
اور یہ جنہوں نے رکھا ہے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنی ذمہ دار ہیں کہ انڈاکیومنٹڈ منی کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. سر نہ صرف دولت کو رکھا ہوا ہے, دولت لے جانے والے, دولت بھیجنے والوں تک کو رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ پھر اسائلم دیے جاتے ہیں, وہاں پہ پناہیں دی جاتی ہیں, وہاں پہ سیف ہیونز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. بالکل, یہ بات میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بات تو گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان جب جاتی ہے ایف اے ٹی ایف کے اندر اور اگر اس پہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے تو یہ کاؤنٹر ایلیگیشن لگا کے پاکستان جو ہے وہ کیوں ان چیزوں کے اپنی چیزیں تو پوری کر رہے ہیں نا, بالکل پرووائڈ کر رہے ہیں نا. جب پرووائڈ کر رہے ہیں چیزیں رہ گئی ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر کچھ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر ٹائملی بیسس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر لیجسلیٹو میجرز امیڈیٹلی لگا دیتے ہیں پاکستان میں تو وہ کارپوریٹ سیکٹر ایک دم ڈمپ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے, اور اسی لیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہم دیکھتے چلا ہے 2019 سے لے کے اور ابھی 21 تک کے درمیان گریجوئل بیسس کے اوپر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان نے اچیومنٹ کی ہے. اب پاکستان انہی چیزوں کو لے کے اگر پاکستان کو بھی کسی پہ ایلیگیشن ہے اور یہ تمام تر چیزیں جب پاکستان کر رہا ہے تو پاکستان یہ مدعا کیوں نہیں اٹھاتا ہے وہاں پہ ان چیزوں کے بیسس کے اوپر, اگر یہ سوال اٹھتا ہے نا. سر کیا پتا اٹھایا جا رہا ہو لیکن وہاں پہ ہماری سنوائی نہیں ہو پا رہی ہو, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ ایف اے ٹی ایف میں اس وقت جہاں پہ ایک اسرائیل کی بڑی بھرپور ہولڈنگ ہے, انڈیا کی ایک ہولڈنگ ہے, امریکہ کی ہولڈنگ ہے, تو یہ تو وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کے موقف کو شاید نہ سننا چاہیں گے, اور اگر سن بھی لیں تو تسلیم کرنے کے لیے تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی, کیونکہ انہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہو جانے سے ان کا تو بالکل فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ اس بارے میں مطلب تھوڑی سی میری اس پہ رائے ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر ایف اے ٹی ایف کا ادارہ ہے, یہ کوئی بھی ایک معتبر ادارہ ہے, یہ کوئی بھی ایجنسی گورنمنٹ کی ہے, چاہے کہیں پہ بھی کام کر رہی ہے, ان کا کوئی نہ کوئی ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, کوئی مفاد ہوتا ہے, اور ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اتنے بڑے ادارہ چاہے گورنمنٹ آف پاکستان اٹسیلف کیوں نہ ہو, تو جب بھی آپ کبھی اپنی وائس ریز کریں گے, لیٹ سپوز آپ ایک چھوٹی سی ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ ایک اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں کہیں نہ کہیں نا. صحیح. تو پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے جب انٹرنل چیلنجز اتنے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے چیلنجز اتنے ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کے ہی اندر پھنس جاتا ہے. اب جب بات آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر جب ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے اور ہم نے تمام تر چیزوں کو پورا کر دیا, جی بڑی دیکھیں نا, جب تک کہ ہم ان چیزوں کے اوپر, آپ جب انہوں نے ٹیررسٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر آپ جو ہے کچھ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں کسی کے خلاف, اگر وہاں پہ وہ چیزیں ایلیگیشن دیتے ہیں پاکستان کے اوپر, اور پاکستان دیکھیں نا پاکستان کاروائی کر رہا ہے, کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے, گورنمنٹ کہتی ہے. اچھا علی, یہ جو کاروائی کی گئی ہے اس وقت, جو پاکستان نے ایف اے ٹی ایف اپنا ریویو پریزنٹ کیا, اپنی رپورٹ کو پریزنٹ کیا, ایف اے ٹی ایف کے جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان نے جو کچھ کر دیا, اس میں کتنا ڈیفرنس رہ گیا ہے, کتنا فاصلہ رہ گیا ہے, یہ فاصلہ کتنا تھوڑا ہے, کتنا زیادہ ہے, یہ الیبریٹ کر دیں, کیونکہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں لیکن ہم کلیئر نہیں ہو پا رہے, تو کتنا اب یہ فاصلہ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ طے کرنا باقی ہے. دیکھیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اس کے اوپر جو تھنک ٹینکس ہیں, یعنی ایف اے ٹی ایف ہو چاہے فورن لابیز کر رہی ہوں کام, یا جو بھی اس وقت کام کر رہے ہیں, ان کو سب سے بڑا دیکھیں نا کہ وہ ہماری جو ایک مذہبی تنظیمیں ہیں, ٹھیک ہے, انہی کے لوگوں کو میجورٹی اگر لسٹ میں دیکھیں تو ان کے نام دیے میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں آزادی رائے بھی ہے اور اسلامکزم کے اوپر بھی کام ہوتا ہے, لوگ اپنے لیول سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ قوم ہے. سر اگر ہمارا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں اگر چند لوگ کچھ پروٹیسٹ کریں تو ہماری جمہوریت کا حسن ہے, یہ تو ہمارے یہاں فریڈم ایکسپریشن کی بات ہے. ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کا سر عام قتل عام کیا جا رہا ہے, سکھوں کا سر عام قتل عام کیا جا رہا ہے, وہاں پہ جو ایگریکلچر سے جو وابستہ جو سکھ برادری ہے وہ کتنے مشکلات میں ہے. وہاں پہ اس وقت شاہ رخ خان کا جو کیس ہے, شاہ رخ خان کے بیٹے کا جو کیس ہے وہ لائم لائٹ میں ہے, کیونکہ وہاں پہ وکیل پریشان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن شاہ رخ خان کے کیس کے معاملات کے اوپر کیا وجہ ہے کہ وہاں کی عدالتیں فیصلہ نہیں کر پاتی, وہاں پہ سپورٹ نہیں مل پا رہا. تو اس کی تو بھرپور بے شمار ایگزامپلز ہندوستان میں ملتی ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں ملتی ہیں, لیکن وہاں پہ شاید لابنگ اسٹرانگ ہے یا وہاں پہ شاید کہنے سے لوگ جھجکتے ہیں کیونکہ انویسٹمنٹس کی گئی ہیں. خیر اس معاملے پہ مزید بات کروں گا, لیکن علی صاحب ذرا ہم نے ایف اے ٹی ایف کی تو بات کی, اب ذرا کموڈیٹیز کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ایک معاملہ چل رہا ہے, ڈاکٹر رضا باقر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنی غلط پالیسیز کو اور کہا کہ ڈالر کے بڑھ جانے سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیں, یہ اس سٹیٹمنٹ کو جب میں نے سنا تھا کل
تو میں واقعی میں بڑا شاکڈ ہو گیا تھا کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس اسٹیٹمنٹ کی بیسس سے پہلے تو میں یہ سوچوں کہ میں پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر جاؤں، پھر پاکستان سے باہر جا کے کچھ کماؤں اور اس کے بعد وہ پیسہ پاکستان ایز اے ریمٹ کروں، ٹھیک ہے، جب تک کہ شاید ان کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے شاید 200-250 روپے کا ڈالر ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میں پاکستان واپسی آؤں اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے پھر میں پاکستان سے، یعنی میری سروسز جو ہیں وہ ایز اے ریمیٹنسز کے طور پہ اگر آئیں گی تو پاکستان کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے فیملی والوں کے لیے بینیفیشری ہوگا، ورنہ جو ہے میں پاکستان میں رہ کے سروائیول نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ملک میں اگر لیٹ سپوز کہ اگر اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمیٹنسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ پیسہ زیادہ سے زیادہ بھیج رہے ہیں، انہوں نے کس تناظر میں کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ بھیجیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ریمیٹنسز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو آپ کے ملک میں ڈالر انفلو بڑھنا چاہیے۔ جب ڈالر انفلو بڑھ رہا ہے اور ڈیمانڈ ہمارے اگر کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے ڈالر میں اگر بہت بڑا گیپ تھا تو گیپ شرنک ہونا چاہیے۔ لیکن علی سوال تو یہ ہے نا کہ اگر گورنر اسٹیٹ بینک خود اس طرح کا بیان دیں گے تو اس کے بعد جو وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جو ڈالر کی ایک ہولڈنگ کر رہا ہے، ڈالر کو جمع کر رہا ہے، اس کو تو تقویت ملے گی اور وہ تو یہ سوچے گا کہ ڈالر کو مزید جمع کیا جائے، کیونکہ اگر گورنر اسٹیٹ بینک سنجیدہ نظر نہیں آ رہے کہ روپے کی قدر کو مستحکم رکھیں تو وہ تو ایک بھرپور اپورچونٹی کریٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ چیز ذرا دیکھیں کہ اس معاملے میں تو تھوڑا سا میں اسٹیٹ بینک کو تھوڑا سا یہ بھی کروں گا، اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے تھوڑا سا فارن کرنسی کے اوپر کچھ ریگولیشنز لگا دی تھی کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے تحت سے، آلدو کتنی امپلیکیشن ہوئی ہے اس کی کہنی ہوئی ہے، مگر پھر بھی ایک بڑے لیول کے اوپر وہ مارکیٹ سے وہ کرنسی کو ایک لیگلائز وے کے اندر موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، بینکنگ چینل کے ذریعے بھی آپ جائیں مارکیٹ کے اندر تو کوئی آپ کو ڈالر خرید پرچیز سیل کرتا وہ ڈائریکٹلی نہیں دکھے گا، اگر ہوگا بھی تو کوئی لیسٹ ریٹس آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ملتے ہیں۔ صحیح۔ بہرحال یہ تو چیزیں ایک ہیں کہ گورنمنٹ میں یہ اسٹیپ لیا تھا جب لاسٹ ایئر اگست 2020 کے اندر، تو اس کی وجہ سے کافی ہمارے کرنسی میں اپریشیشن میں جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا کموڈیٹیز کی طرف آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل کموڈیٹیز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ 2008 میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انٹرنیشنلی کموڈیٹیز کی پرائسز میں اضافہ ہوا اور 2008 میں ہی وہ ایک جو اضافہ ہوا وہ پورے کا پورا نلیفائی ہو کے اپنے ریکارڈ لوئسٹ پہ بھی آ گیا تھا اس وقت، اور اس وقت بھی جو صورتحال یہ تھی کہ بھرپور ایک تیزی سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور جتنی تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا اتنی ہی تیزی سے یہ قیمتیں اپنی جو ایکچوئل سطح سے بھی نیچے آ گئیں۔ اب اس وقت جو کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کموڈیٹیز کی پرائسز میں کیا کوئی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہم دیکھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں میں اس کے لیے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ایک تھوڑا سا ریویو دے دوں کہ آئل مارکیٹ کے ساتھ ہم سے پہلے پیرامیٹر آئل مارکیٹ کو بناتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیٹا بہت زیادہ اسٹرانگلی اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ۔ جی جی۔ تو آئل مارکیٹ کے اندر ہر ویک کے اوپر ایک رپورٹ آتی ہے، انوینٹری رپورٹ۔ اس انوینٹری رپورٹ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انوینٹری پازیٹیو میں آئی ہے اس کا مطلب کہ ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوئی ہے، صحیح، اور انوینٹری اگر نیگیٹو میں آئی ہے تو اس کا مطلب کہ ڈیمانڈ بہت تیزی سے کریٹ ہو گئی ہے کہ سپلائی شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ میں۔ صحیح، جی جی۔ تو آخری دفعہ 22 ستمبر کو جو ہے وہ انوینٹری ہماری نیگیٹو میں آئی تھی 3.4 ملین بیرل کے حساب سے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے اگر ہم آن ورڈ دیکھیں 29 سپٹمبر، 6 اکتوبر، 14 اکتوبر، 20 اکتوبر، کنٹینیوسلی، بلکہ 20 کو تو چھوڑ دیں، اس بیچ کے اندر جو ہے تقریباً انوینٹری کنٹینیوسلی پازیٹیو میں پائل اپ ہو رہی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ 4.5 ملین بیرل سے، پھر 2.3 ملین بیرل سے، پھر 6.8 ملین بیرل سے، یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب انوینٹری پائل اپ ہونا شروع ہوئی ہے، جبکہ جو 20 تاریخ کی رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ 4,31,000 بیرل سے نیگیٹو میں آئی ہے۔ مگر یہ جو پچھلے 3 ہفتوں کے 21 ڈیز کے اندر انوینٹری پائل اپ ہو رہی ہے، یہ شو کر رہی ہے کہ ڈیمانڈ اس طریقے سے مینٹین نہیں ہو رہی مارکیٹ میں، یا انوینٹری ایبزارب نہیں ہو رہی۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ساتھ ہی ساتھ سائملٹینیسلی جو آئل کی جو پرائسز ہیں وہ کنٹینیوسلی اپ سائڈ موو کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ہائی لیول پہ اسٹیبل کیے رہے ہیں، اپ سائڈ موو کر رہی ہیں۔ اپ سائڈ پہ موو کے مطلب 78 سے آن ایوریج دیکھتے ہیں 3 ویکس کے اندر 78 سے بڑھتے ہوئے 85 کے قریب اس وقت برنٹ ٹریڈ ہو رہا ہے، جی 76 سے 83 کے اوپر آپ کا WTI کروڈ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی
अब समझ में नहीं आ रहा ये, क्योंकि मैंने इसको पूरा कवर किया था और जब ये कोविड चल रहा था उस दौरान जब भी इन्वेंट्री की नेगेटिव रिपोर्ट आती स्पेकुलेशन की जा रही है कि इन फ्यूचर शायद डिमांड बढ़ जाए, इस स्पेकुलेशन के तहत ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर देखी जाए तो रिपोर्ट्स बीच में ये भी आ रही है कि डिमांड जो है वो 7 लाख बैरल से 4 लाख बैरल से 5 वोट है वो जो भी है, मतलब एक डिमांड इंक्रीज हो रही है सब्सटेंशियल लेवल पे। तो अगर मैं आसान लफ्जों में पूछूं तो डू यू सी के आने वाले 3-4 महीनों में डॉलर की, इनफैक्ट जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो उसमें किसी किस्म की कोई कमी हो सकती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में? इसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग देखें आपके इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक वक्त पे जब कोविड शुरू हुआ था, ये थोड़े से ब्रीफिंग समझ लेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि जब कोविड शुरू हुआ था तो तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट की गई थी पूरी दुनिया के अंदर। सही, राइट, ताकि वो जो डिमांड जो क्रिएट नहीं हो रही थी तो ये प्रोडक्शन को कट कर दिया गया था पूरी दुनिया में, जो कि 10% पर डे था। ठीक हो गया। हमारे यहाँ 100 मिलियन बैरल पर डे के साथ प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सही। अब उसमें से 10% कट कर दिया गया था कि ये जो है वो बेहतरीन पॉलिसी यूज की गई थी OPEC+ में इमरान की जानिब से। ठीक है। अब उसमें तकरीबन ये प्रोडक्शन कट को, अली आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज आ रही है सर? आवाज अब बेहतर हो गई है। अली हमारे पास लास्ट मिनट है, इसको वाइंड अप कर सके हम। हाँ, तो बस उसी को मैं बता रहा हूँ कि ये अभी भी जो है OPEC+ में इमरान ऑयल प्रोडक्शन कट के ऊपर है, ठीक है, पूरा 9.7 नहीं बल्कि कुछ इन्होंने इन्वेंट्री एब्सॉर्ब करवा दिया और प्रोडक्शन कट को इन्होंने प्रोडक्शन में ले आए। ठीक हो गया। अब ये बात ये होती है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर बढ़ रहा है तो यकीनन इनके पास एक अरीना खुलेगा कि हम प्रोडक्शन को जो है वापस जो 100% कैपेसिटी जो थी, जो 9.7 मिलियन की पहले प्रोडक्शन करती फिर 5.7 मिलियन पे रह गई थी, तो उसको वापस ये मार्केट में लेके आएंगे। जब मार्केट में लेके आएंगे और यहाँ पे डिमांड उस लेवल पे अभी फिलहाल क्रिएट नहीं होना शुरू हुई है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद मईशतें ओपन तो हुई हैं, ना कहीं क्रंच की सिचुएशन भी है, फाइनेंशियल क्रंच की, यानी रिस्क लेने से कंपनीज अवॉइड कर रही हैं और इसके दौरान जो कंपनीज है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से वो भी अभी लाइमलाइट का हिस्सा बनेंगे। यानी कि नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड 3 to 4 months 6 months ये ऑयल प्राइसेस वापस नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं आपको? एग्जैक्टली। देखिए इसकी मैंने रीजनिंग बता दी। और अली अगर कोल की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री एक भरपूर एक अपना काम दिखा रही है, भरपूर उसकी पोटेंशियल है, तो कोल और कॉपर के हवाले से अगर आपसे पूछूं बिलखुसूस, तो डू यू सी के इसके ऊपर भी इसी तरीके के असरात होंगे कि इसकी प्राइसेस भी नीचे आती हुई नजर आएंगे इंटरनेशनल? कोल इस वक्त जो बड़ा हॉट डिमांड के अंदर है चाइना के अंदर बिलखुसूस, और ये जो खासतौर से एनर्जी की जो इस प्रोडक्शन के ऊपर कोल काफी इस वक्त कंसिडरेशन के अंदर आ रहा है। कॉपर वायर भी आपको पता होगा कॉपर की किस हद तक की डिमांड होती है। जी जी। तो ये इनकी डिमांड जब ये कोविड का सिनेरियो अभी एंड हुआ था तो इस दौरान देखिए स्पेकुलेशन, तो आप बात करते हैं अगर कमोडिटीज की बात करते हैं तो स्पेकुलेशन को भी आपको बराबर वेटेज देना होता है। ठीक है। तो स्पेकुलेशन की बेसिस के ऊपर जब भी कहीं न्यूज आती है कि चाइना को डिमांड होगी कॉपर की या ऑयल की या इस तरीके से, तो फौरन वो सबसे ज्यादा तो चाइना पे था ना, ऑयल की इंपोर्ट करता है, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है। बिल्कुल। तो वो ऑयल की वजह से तो ये तमाम तर चीजें जैसी आती थी स्पेकुलेशन बेसिस पे मूव कर गई थी। अब यहाँ पे एक न्यूज आ रही थी कि चाइना में जो है कोल की शॉर्टेज हो जाएगी और कॉपर की मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही थी, इसलिए हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ माह से जो है वो इन दोनों के अंदर भी स्ट्रेच्ड आउट होना शुरू हुआ। जी। अब एक कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर तकरीबन 4.8 पाउंड के साथ गिर के जो है 4.5 पाउंड के ऊपर आ चुका है, जबकि इसका 3 का लोएस्ट है। तो अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी सिर्फ इस चीज को देखें कि मईशतें ओपन होना जब शुरू हुई हैं तो वन ऑफ द सडन ये अपने लॉस को कवर करने के लिए पेस इख्तियार कर रही हैं मईशतें। अब जब पेस इख्तियार कर रही हैं तो एक अनफोर्सीन सिनेरियो के लिए जिसकी कैपेसिटी अच्छी है वो बाइंग करके रख रहा है रॉ मटेरियल। अली अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि जो जब कोविड आया, जब इंडस्ट्रीज ने अपना जितना रॉ मटेरियल था उसको फ्लश आउट कर दिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, तो अब जब कोविड की सूरत हाल नॉर्मलाइज हुई है तो जो इंटरनेशनली जो कंपनीज हैं या मईशत है वो पहले अपनी इन्वेंट्रीज को मेंटेन कर रही थी और फिर जो प्रोडक्शन साइकिल है उसको भी दुगना कर दिया गया था, जो वक्ती तौर पे होगा, जिसकी वजह से हमने जो डिमांड है इंटरनेशनली वो वक्ती तौर पे देखी। और प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड 2 to 3 months जिस तरीके से ये स्टेबल होती जाएगी सूरत हाल, जो डिमांड का मामला है वो भी कंट्रोल होता जाएगा, और ऑब्वियसली जब डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, जो सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें प्राइसेस में एक कट डाउन नजर आ सकता है। यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी आपको पता नहीं है ना कि लेट्स सपोज कि मेरी पोजीशन इस वक्त फाइनेंशियल अच्छी है, मेरे कॉम्पिटिटर की पोजीशन अगर खस्ता हाल है, तो मैं तो इस वक्त मार्केट प्लेयर बनने की कोशिश करूंगा ना सर।
اور بالکل آپ کو پتا ہے کہ 10 میں سے شاید 2 بندے بچے ہوئے اس وقت جس کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہو. علی میرے خیال سے آپ نے بڑا زبردست طور پہ اس کو الیبوریٹ کر دیا, اور اس وقت میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ امپورٹر ہیں, ایکسپورٹر ہیں, تو آپ اپنی کیلکولیشن پہلے تو آپ خود کریں, کیونکہ آپ اپنے بزنس کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. لیکن ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جب جب اکانومیز میں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, جب جب پرائسز اسٹریچ آؤٹ ہوتی ہیں, اور جب ایک انکریز دیکھا جاتا ہے, ایک سڈن انکریز دیکھا جاتا ہے, تو ایک جس طریقے سے ربر بینڈ ہوتا ہے نا, تو جتنی تیزی سے کھنچتا ہے اتنی ہی تیزی سے سکویز بھی ہو جاتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ جو اس وقت ٹرموائل ہے, جو کیوس ہے, وہ قابو آئے گا, اور امید بھی یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کسی حد تک قابو آئے, تاکہ پاکستان میں بالخصوص دنیا بھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, مٹیریل کا یوز کرتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے جناب عمر ظہیر میر صاحب, جو کہ ایک زبردست اکانومسٹ ہیں. ان سے ذرا جانیں گے کہ یہ جو ڈالر کے بارے میں انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, اور انہوں نے ہمارے شو میں کچھ باتیں کہی تھی, وہ آپ کو سنا دیں, اور اس کے بعد بریک پہ جائیں گے, اور پھر ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ سٹیٹمنٹ آج کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے ناظرین کے لیے سمجھایا ہے کہ عام فہم زبان میں اس وقت بالکل وہ انٹرونشن کی ضرورت اس لیے تھی کہ سٹا کھیلا جا رہا تھا. اور اس کا سب سے بڑا آپ ثبوت دیکھیں کہ جیسے ہی کل ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 2 چیزیں سمجھ لیں, ایک ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ہم کریک ڈاؤن کریں گے, دوسرا ہمارے پاس اتنے ریزرو ہیں کہ ہم اس ستے کے اگینسٹ اگر کھڑے ہو جائیں تو یہ سارے ستے باز جو ہیں اپنا نقصان کریں گے. اگر مارکیٹ کا ایکویلیبریم اور فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نا منیر صاحب, تو پھر تو بات اور ہوتی ہے, اور آپ انٹرونشن نہ کرتے, آپ کہتے یہ سچویشن ایسے چل رہی ہے. لیکن جب آرٹیفیشل اس کو ایکسیسبریٹ کیا جاتا ہے, اس کو خراب کیا جاتا ہے, لوگ اس کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ریاستی اداروں کو اس میں کریکٹیو میجرز لینی پڑتی. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کس طریقے سے اس وقت پاکستان میں ڈالر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ کو ابھی ایک سلاٹ بھی سنایا عمر ظہیر میر صاحب کا, جس میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ کس طریقے سے ڈالر کی جو اڑان تھی اس وقت جو انہوں نے بتایا تھا کہ وقتی ہے, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ڈالر جس طریقے سے جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے اندیا بھی دیا تھا کہ ایف آئی کے ساتھ مل کے وہ ڈالر کو کے اوپر جو معاملات ہیں, جو اس وقت مینیپولیشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر کاروائی کریں گے اور ڈالر نارملائز ہو جائے گا. لیکن ڈالر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, اسی کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک بار پھر سے موجود ہیں جناب عمر ظہیر میر صاحب. ان سے ذرا جانیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہوئی, ڈالر کہاں چلا گیا, اور گورنر اسٹیٹ بینک کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام منیر صاحب. عمر صاحب پلیزر ہیونگ یو اگین آن دا شو. سر آپ سے لاسٹ ٹائم جب ہماری گفتگو ہوئی تو بڑی موٹیویشن آئی کہ ڈالر تو جس طریقے سے اوپر جا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں واپس نیچے کی طرف آ جائے گا, لیکن سر ڈالر تو کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. سر یہ کلپ کے آگے کا حصہ بھی آپ نے چلانا تھا نا, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ بہت اہم یہ چیز ہوگی کہ ایکچولی یہ امپلیمنٹ ہو جو گورنر صاحب نے کہا ہے, جو ایف آئی اے کے تھرو کریک ڈاؤن ہونا ہے. کریک ڈاؤن کا خوف 2-4 دن تک تو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن اگر گراؤنڈ پہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, وہ قانون کا خوف ختم ہو جائے گا, تو جس سیکٹر کی طرف ہم نے اس دن ڈسکشن کی تھی وہ تو کنٹینیو رہے گا. صحیح. پلس آپ کی ہماری لاسٹ ڈسکشن کے بعد سے اس میں 2 ایلیمنٹس اور فردر ایڈ ہوئے. ایک ایلیمنٹ تو یہ ایڈ ہوا ہے جی, جو گلوبل سپلائی چین کی ڈسرپشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن تمام چیزوں میں بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ کی کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. صحیح. جس کی وجہ سے ہماری ڈالر کی ڈیمانڈ امپورٹ بلز کے حوالے سے فردر انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو ہمارے ایکسپورٹ میں ہمیں پش ملے تھے ادر دین ٹیکسٹائل, انفارچونیٹلی باقیوں کو ہم ابھی اس طرح ریٹین نہیں کر پا رہے. اس کا بھی ایک طرح سے کنیکشن گلوبل سپلائی چین کے ساتھ ہی ہے کہ ظاہر ہے شپس اسٹک ہوئی ہیں, شپمنٹ ڈسپیچ ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو اگر ان دونوں فیکٹرز کو بدلتی صورتحال کو آپ اس فیکٹر سے ملا لیں, جو در حقیقت آپ کے سوال کے جواب میں ہی میں نے کہا تھا کہ اصل اب بات ہوگی کہ جو گورنر صاحب نے فرمایا ہے وہ ایکچولی آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہو, تو ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ کیوں نہیں یہ کنٹرول. اچھا عمر صاحب, اس وقت جو گورنر صاحب نے فرمایا تھا اس کے امپلیمنٹیشن تو ہوئی نہیں ہوئی ایک الگ میٹر ہے,
لیکن اب گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر صاحب نے کچھ اور بھی فرمایا. آپ نے یقینی طور پہ سنا ہوگا کہ وہ کس انداز میں ڈالر کے بڑھ جانے کو انڈورس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اس کے فوائد کس حد تک ہو سکتے ہیں پاکستانی معیشت کو یا پاکستانیوں کو. ڈو یو سیکنڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ پہلے جی ایک تھوڑا سا شعر آپ کے اور آپ کے قارئین سامعین کے بلکہ ناظرین کے پیش خدمت ہے. کیس انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. بالکل سے گورنر صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیوں اس کے اوپر اتنی اپروڑ ہوئی. شاید یہ بات کئی گنا بہتر انداز میں کی جا. جو ان کا مقصد مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ بتانا تھا کہ پالیسیز کوئی بھی پالیسی آپ بنائیں کچھ اس کے ایفیکٹو ہوتے ہیں کچھ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی حکومت اوور آل سینیریو دیکھ کے پالیسی بناتی ہے. مثال کے طور پہ اب ہم یہ ڈالر کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے پچھلے پروگرام میں منیر صاحب بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی, میں مختصراً اس کو ریفر کرتا ہوں. ڈالر کا ایشو کیا ہے؟ ہماری معیشت کو نا آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ملک کے اندر کی معیشت ہے, ہم اپنی زرعی اجناس اگا رہے ہیں, ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں, باقی چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک ہماری معیشت ہے جو پوری دنیا کے ساتھ منسلک ہے جس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے ہوتا ہے. اب ہمیں گاڑیاں ہم اسمبل کرتے ہیں, بناتے تو نہیں ہیں, انجن آنے ہیں, دوسرے اسپیئر پارٹس آنے ہیں, ان کی ادائیگی ڈالر میں ہونی ہے. پیٹرول کے کنویں ہمارے ملک میں نہیں ہیں, اس کی ادائیگی ڈالر میں ہونی ہے. دوائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ان کی ادائیگی ڈالر میں ہونی ہے, وغیرہ وغیرہ. اب ڈالر ملتے کیسے ہیں؟ جو ہم چیزیں یا سروسز دنیا کو بیچتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہماری ایکسپورٹ ہے ہمیں ڈالر ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہماری ایکسپورٹس کی جو ہیں فنڈامنٹلی وہ بہت کم ہے امپورٹ سے. یہ ہمارا میجر مسئلہ تھا جو ابھی بھی رہا ہے. صحیح ہے. اب جب کرنسی کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں یہ جو میجر مسئلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈالر کا ریٹ جب ہم آرٹیفیشلی کم رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیں نا, سیدھا سا ڈیمانڈ سپلائی ہے منیر صاحب. بالکل صحیح ہے. اگر ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی یعنی ڈالر زیادہ آ رہے ہیں, امپورٹ کم ہوں گی, ڈالر کم باہر جا رہے ہیں تو روپے کی قیمت بڑھ جائے گی. بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے برخلاف ہے تو روپے کی کم ہوتی ہے. اب اس کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے قرضہ اٹھاتے ہیں ڈالروں میں. اب میرے خیال سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی عمر صاحب سے, اگر ہم ان کو پھر سے رابطہ کر سکیں تو بہتر ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو بڑا سینیریو نا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. ڈالر کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں اور جب روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو اکثر بہت سی تھیوریز ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ تھیوریز بیشتر صحیح ہوتی ہیں, بیشتر غلط ہوتی ہیں. بیشتر کا نظریہ جس طریقے سے ابھی عمر صاحب فرما رہے تھے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں جو شاید وہ فرمانا کچھ اور چاہ رہے تھے اور کچھ اور کہہ بیٹھے, شاید انداز ان کا جو تھا وہ کچھ مس لیڈنگ ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم نے جو اخذ کیا ہے, جو سننے والوں نے اخذ کیا, تو یہ صورتحال اس طریقے سے دلچسپ ہو گئی. لیکن اگر گوئنگ فارورڈ اگر اس صورتحال کے اوپر بات, میرے خیال سے عمر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ چکے. عمر صاحب کین یو ہیئر اس؟ جی سر. جی سر مجھے آواز آ رہی ہے, آپ بات کر رہے تھے سر, ایک آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. تو منیر صاحب اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آرٹیفیشلی وہ ڈالر ڈالتے ہیں مارکیٹ میں جی تو اس کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم ملک میں مہنگائی کی کنٹرول کر لیتے ہیں کچھ حد تک, ہمارا ووٹر خوش ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ انڈیفینیٹلی تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے نا. جی. عام طور پہ حکومتیں اپنے 3 سال یا 5 سال کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ چھوڑیں سخت فیصلے لینا, ہم نے یہ اپنا شارٹ ٹرم گول رکھنا ہے. لیکن ملک کی معیشت بیمار سے بیمار ہونے لگ جاتی. یہ شاید وہ چیز تھی, وہ پہلو تھا جس کی طرف رضا باقر صاحب کوئی توجہ دلانا چاہ رہے تھے. لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی میں آپ سے متفق ہوں, اس سے کئی گنا بہتر انداز میں یہ بات ہو سکتی. نہیں عمر صاحب, سوال تو یہ ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک کا ایک کردار ہوتا ہے نا, وہ جو وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اثرات دور رست ہوتے ہیں. اس وقت جس طریقے سے گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کو پرسیو کیا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ اگر ایک لے مین کے انداز میں سمجھے, جو اس نے جو بات سمجھی کہ ڈالر لے کے رکھ لیا جائے, کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک بظاہر سنجیدہ نظر نہیں آ رہے کہ ڈالر کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے. ایک عام آدمی نے یہی پرسیو کیا, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں آپ کو
गलत कह सकता क्योंकि आपकी बात में लॉजिक है। कोई भी शख्स जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो उसको बिल्कुल ये एहसास होना चाहिए, चाहे इन कैमरा इवेंट भी है, आजकल तो मोबाइलों पे वीडियोस बन जाती है जी, कि उसके अल्फाज के असरात होते हैं, स्पेशली जब वो सीट पे बैठा है, पॉलिसी मेकिंग सीट पे बैठा है। तो बिल्कुल गवर्नर साहब को इसमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए था, और जिस रुख की तरफ आपने इशारा की है बिल्कुल उसमें सच्चाई है। अच्छा, एक और आपने बात की उमर साहब, पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा मसला एक्सपोर्ट्स रहता है। अब लोग सवाल ये कहते हैं कि पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री विच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, पाकिस्तान का मसला क्या इंपोर्ट है, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट्स है? क्योंकि अगर इस सवाल को मैं एक और चीज से जोड़ दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट के नंबर्स है ना, उसमें किसी किस्म का इजाफा हमें नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आया। लेकिन पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है, अगर तकरीबन डबल से ज्यादा का फर्क हो चुका है। तो लोगों के लिए तो महंगाई वहां हो चुकी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के नहीं बढ़ रही। तो अब इसके मामले को देखते हुए क्या पाकिस्तान को ये डॉलर का बढ़ जाना सपोर्ट सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा? बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसका पहले हिस्से की मैं कोशिश करता हूँ आपके नाज़रीन के लिए आसान जवाब दूं, दूसरा हिस्सा खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है, आप मुनीर साहब अगर कोई काम कर रहे हैं और आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 मौके हैं, एक जगह आपको 100 रुपया लगा के 40 रुपए का मुनाफा होगा, और दूसरी जगह 100 रुपया लगा के आपको 5 रुपए का मुनाफा होगा, और उसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करनी है। आप कौन सा काम करें? सर, कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट, सीधी सी चीज। अब हमारे मुल्क में इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस करने के जो हालात हैं, वो आप 5 रुपए की मिसाल ले लें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। कुछ हाउसेस हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश हैं, कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हैं, लेकिन बैरियर्स टू एंट्री शदीद हैं नए लोगों के आने के। उसकी जगह अगर वो मुल्क में जमीन खरीदें और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, जिसका अंदरूनी मईशत को तो बहुत फायदा है, सही, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है तो उन्हें कई गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। सही, उनके सरमाए पे जो उनको रिटर्न मिलती है कई गुना ज्यादा मिलती है। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हम अपनी फंडामेंटल पॉलिसीज को दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जाएंगे, जहां पे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, सबसे पहले बैरियर्स टू एंट्री खत्म हो जो डिफरेंट लॉबीज ने कराए हुए हैं, दूसरा बिजनेस की ईज ऑफ एक्सेस हो कैपिटल तक, और तीसरा एक्सपोर्ट को हम फैसिलिटेट करें। खाली डॉलर का रेट ऊपर नीचे करने से आइसोलेशन में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डॉलर के रेट की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, बाकी फैक्टर्स पर काम करना भी जरूरी है। उमर साहब, मैं आपकी इजाजत से कुछ एक छोटा सा काउंटर कर सकता हूं आपके जवाब के हवाले से? हेलो हेलो, सॉरी, आप दोबारा बोलिएगा। उमर साहब, मैं आपको एक छोटा सा काउंटर पेश कर सकता हूं आपकी इस गुफ्तगू के आगे? सर, हमारे यहाँ एक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो न्यू एंट्रेंट्स है उनके लिए तो मुश्किलात हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिनमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान में डॉलर्स ला सकती हैं, और डॉलर्स भी कोई बहुत छोटी अमाउंट में नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। जो कि अगर मैं मिसाल दे दूं, लाइव सी फूड इंडस्ट्री, पाकिस्तान की लाइव सी फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान के समंदरों से उन चीजों को निकाल के जो कि पाकिस्तान में कंज्यूम नहीं होते, उनको दुनिया भर में भेज के डॉलर्स कमाती है। अब ये इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान के लिए बिल्कुल तैयार थी, डॉलर्स आ रहे थे, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी रोक दिया गया। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि पाकिस्तान में मौजूद इंडस्ट्रीज को जो एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिसमें ना रॉ मटेरियल की तरह बड़ा चैलेंज है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा चैलेंज है, हमारे यहां तो इंडस्ट्रीज को ना पनपने दिया जाता है, ना मौका प्रोवाइड किया जाता है। आपका शुक्रिया मुनीर साहब, आपने मेरी बात की तायीद की है ना? बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल तायीद की है, मैंने बिल्कुल तायीद की सर। मेरी मजाल नहीं करेंगे, खाली का रेट ऊपर नीचे करने से ये मकसद हासिल नहीं होगा। हमें अपनी पॉलिसीज, अपनी सिम दुरुस्त करनी पड़ेगी, या अगर मैं आपके अल्फाज में कहूँ तो हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा, ना कि उसके लिए मुश्किलात
मेरे ख्याल से हमारी लाइन एक बार फिर से ड्रॉप हो चुकी है उमर साहब से। अगर हम रिकनेक्ट कर सकें उमर साहब को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है पाकिस्तान में, जहाँ पे एक तरफ इंडस्ट्रीज को न्यू एंट्रीज के लिए बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो मौजूदा इंडस्ट्री है उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो हर रोज बढ़ाई जाती हैं। उमर साहब मेरे ख्याल से लाइन पे आ चुके हैं। उमर साहब सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप एक बार फिर से हो गई थी, अगर आप सुन रहे हो तो। कोई इशू नहीं जी। जी अच्छा मुनीर साहब, मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि खाली डॉलर का रेट आप अगर बढ़ाएं कम करें तो ये कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसके ऑन ऑफ करने से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, जब तक बाकी पॉलिसीज, बाकी तमाम इदारे उस रुख पे नहीं चलेंगे जहां इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी तुर्की की आप मिसाल ले लें। पिछले चंद सालों में तुर्की की एक्सपोर्ट हमारे जीडीपी के करीब पहुंच गई। फर्क क्या है? वहां पे सबसे पहले वो पॉलिसीज बनाई जाती है कि न्यू एंट्रेंट्स आ जाए। दूसरा, जो आपने कहा, जो एग्जिस्टिंग बंदा कर रहा है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तीसरा, एक्सपोर्ट के हवाले से और ज्यादा इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि लोग वहां की तरफ आए, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन, सरमायाकार उसमें इन्वेस्ट करें। जी। हमारे यहाँ अगर कोई बंदा उस तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहले तो सारे इदारे अपने चाकू छुरिया निकाल के पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कानून की अमलदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तरजीहात सही करें। ये देखें कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो वो किस तरीके से बढ़ेगी, उसके लिए अगेन उमर साहब, ये तो जिम्मेदारी। खुशी से कहते थे कि हमारे इकदाम जो हैं उनके असरात सामने आ रहे हैं और नो डाउट कुछ अच्छे इकदाम भी हुए हैं, लेकिन आज आप कराची की सड़कों पे निकल जाएं, लाहौर, इस्लामाबाद, आम बिजनेसमैन से पूछ लें, नई कंपनी रजिस्टर कराने से लेकर लाइसेंसिंग, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसके बाद जब मरहला आता है उसकी चीखें निकल जाती हैं या नहीं। तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्यों हमारी एक्सपोर्ट उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह बढ़ रही। खैर, ये तो आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट किया और मेरे ख्याल से यही जो इदारों में बैठे लोग हैं, जो हुकूमतों में बैठे लोग हैं, उनका काम होना चाहिए कि वो इन तमाम तर पॉलिसीज को आसान बनाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की मीशत के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। उमर साहब, एक अहम, ये तो हमारा इकोनॉमी के हवाले से बात हो गई, कुछ आपके हवाले से इतलात आ रही हैं कि आप अब सियासतदान हो गए, इलेक्शंस में भी कुछ हिस्सा लेने लगे हैं। ये कौन से इलेक्शंस हैं सर, जरा इसको बता दें, और ये इलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं, क्या इसका माहौल है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मुनीर साहब, डिफरेंट जो अकाउंटिंग है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके अपने इलेक्शंस होते हैं, आमतौर पे वो होते हैं मुल्की सतह पे। जी। एसीसी एक आलमी दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है जिसके इलेक्शन मुल्की सतह पे तो होते ही होते, लेकिन उसके बाद एक आलमी सतह पे होता है जो एक ही वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों में हो रहा होता है, और ये इस लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ है कि ये मुसलसल 5 हफ्ते चलता है। ओके। तो ये जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया के 180 ममालिक में मौजूद तमाम एक्टिव मेंबर जो हैं एसीसीए के, वो वोट डाल सकते हैं, चाहे वो बरतानिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान, जापान, अलगर्ज दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये इतना बड़ा इलेक्शन है कि इसकी नौइयत और मिसाल इस तरह समझ लें कि हमारे एक हल्के का इलेक्शन होता है तो हम परेशान हुए होते हैं, और ये एक ही वक्त में दुनिया के 180 मुल्कों में हो रहा है। तो इसमें एक पाकिस्तानी के तौर पे भी मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि पाकिस्तान के इलेक्शन तो ऑलरेडी जीत के हम उसको चेयर कर रहे हैं। अब इस आलमी इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से, आप जैसे तमाम दोस्तों, भाइयों और तमाम पाकिस्तानियों की सपोर्ट से हमें उम्मीद है हम उसे जीतेंगे। और जैसे ग्लोबल टैक्स फोरम में हमने पाकिस्तान की एक नुमाइंदगी शुरू की, यहाँ पे भी हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। उमर साहब, आपके जो तमाम पैनल के जितने भी लोग हैं और जो भी लोग पाकिस्तानी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हमारी तरफ से तो दिल की ख्वाहिशात यही होंगी कि आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का नाम लेके जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आप फतेहयाब हों, और जो भी मामलात होते हैं उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही अच्छी खबरें आनी चाहिए और बहुत जल्द आएंगी, क्योंकि 11 को जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का आप लोग नाम रोशन करने में कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन आफ्टर 11 ये इसके रिजल्ट्स और नताइज कब तक आ जाएंगे उमर साहब? बहुत आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, इसके जी 18 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो
18 नवंबर को जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो होपफुली रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त होंगे। उमर साहब, आपको पेशगी, आपको मुबारकबाद कि आप कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इटसेल्फ बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान का नाम आगे जा रहा है और आप जैसे लोगों के जुबानी तर्जुमानी जा रहा है, तो ये एक जबरदस्त चीज है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल होगी 18 तारीख को विन विन सिचुएशन होगी। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्ना आप लोग के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तमाम तर सेटअप के लिए फतेहाब हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। उमर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं फिर आपसे 18 तारीख को किसी मिठाई के साथ आपके साथ बात होगी। जी बिल्कुल, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे जनाब उमर ज़हीर मीर साहब। इस वक्त पाकिस्तान की ACCA के हवाले से इलेक्शंस जो हो रहे हैं, इंटरनेशनली ग्लोबल सतह पे जो हो रहे हैं, उसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल ऐसे ही आगे चले और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा मसला है जो कि है महंगाई और डॉलर का बढ़ जाना। उम्मीद करते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक इस तरह के बयानात से गुरेज करेंगे और अपनी बेहतर पॉलिसी से पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट में को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।